عمارت جو بنتی ہے وہ اینٹ پر اینٹ رکھتے جانے سے بنتی ہے. ایک دم سے عمارت کھڑی نہیں ہوتی، وہ اینٹ پر اینٹ رکھتے جاتے ہیں، پھر چھت ڈال دیتے ہیں، عمارت بن جاتی ہے. تو یہ جو مذاکرے ہیں یہ گویا اینٹ پر اینٹ رکھنے والی بات ہے کہ اگر ان کو ہم کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے اینٹ پر اینٹ رکھی جائے گی. تو ان مذاکروں کا جو کل ہوئے ہیں تو ہم نے نیت بھی کی تھی سب نے کہ ہم اپنے اپنے صوبوں میں ان چیزوں کو چلائیں گے. مشورہ تو اسی کا نام ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. بھائی عمل ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو جو کل مذاکرے ہوئے اور آپ سب نے ماشاءاللہ نیت کی کہ ہم ان چیزوں کو لے کر جا رہے ہیں، ہم یہاں سے کیا لے جا رہے ہیں، ہم یہاں سے مشورے سے کیا لے جا رہے ہیں. پورا ملک جمع ہوا ہے، ایک منتخب مجمع ہے، صوبوں کے ذمہ دار ہیں. ہم اپنے یہاں سے اس مشورے سے اپنے صوبوں میں کیا لے جا رہے ہیں. تو جو کل مذاکرے ہوئے تھے اس کا خلاصہ جس کو ہمیں لے جانا ہے، اور ابھی بیٹھ کر ہم صوبوں کے حلقے بنا کر اس کی ترتیب بنانی ہے، تو 5 باتیں ہیں اس کا خلاصہ کل کے مذاکروں کا. ایک بات ہے، پہلی بات ہے، ہر مسجد کی جماعت اپنے ماحول میں یا اپنے محلے میں ہر مسجد کی جماعت اپنے ماحول میں یا اپنے محلے میں جو طلبہ ہیں ان کی فہرست بنائے. ہر مسجد کی جماعت اپنے محلے کے طلبہ کی فہرست بنائے. اب بعض مسجدوں میں جو عمارت کی طرف والوں کا غلبہ ہے، وہاں ہمارے کام کرنے والے افراد، یہ تو اچھا چل رہا تھا، کیوں ہم پیچھے کہاں ہے. تو بعض مسجدوں میں ایسا بھی ہے کہ عمارت والوں کا غلبہ ہے، چند ساتھی اپنے شورا کی ترتیب پر کام کرنے والے ہیں. وہ چند ساتھی ہیں وہ کر سکتے ہیں اپنے محلے کے طلبہ کی بھائی یہ اچھا چل رہا تھا، یہ آپ نے کیا کر دیا. تو بعض مسجدوں میں ان کا غلبہ ہے عمارت والوں کا، دو 4 ساتھی ہیں، کوئی بات نہیں، کیا بات ہے بھائی، آپ 2-4 مل کر کے اپنے محلے میں جو طلبہ ہیں ان کی فہرست بناؤ. اور یہ بلیک بورڈ ہے خالی، یہ جتنے انگریزی پڑھنے والے نوجوان ہیں یہ سب بلیک بورڈ ہے خالی. انہوں نے تو بندی کر رکھا تھا ان کا کام. یہ تو ہمارے دونوں نے پھر سے چالو کیا، ورنہ تو نظام الدین والوں نے تو یہ طلبہ کا کام بٹ کر رکھا تھا کہ بھائی طلبہ کا کوئی کام ہی نہیں ہے. تو یہ تو بلیک بورڈ ہے، خالی بورڈ ہے، ان پر محنت کرو. یہ نوجوان انشاءاللہ یہی پھر ہمارے دائی بنیں گے انشاءاللہ. تو 2 ساتھی اگر کسی مسجد میں کم نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھی کہیں کسی ٹھکانے پر جڑ کر مشورہ کرتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں، وہاں سے ملاقاتیں کرتے ہیں. روزانہ کی یہ 3 عمل، تعلیم، مشورہ روزانہ کا اور ملاقاتیں، یہ 3 عمل روز کے ہیں. ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے کہ جو روزانہ جو 3 عمل کرے گا اسے اللہ دائی بنا کے دنیا سے اٹھائے گا. روزانہ 3 عمل کرے گا. روزانہ دعوت دینا
یہ 2.5 گھنٹے ہے، گھر گھر کی محنت ہے، روزانہ دعوت دینا، روزانہ دین کی فکروں میں بیٹھنا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں، جو میں کر سکتا ہوں اس میں کوئی کمی نہ کروں۔ کووڈ کے بعد ایک جوڑ تھا جس میں مشورے ہو رہے تھے کہ بھائی اب تک تو ہر جگہ کام بند تھا، لوگ گھروں میں بند تھے، اب کتنا ہو سکتا ہے، جہاں جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرنا چاہیے۔ تو ملکوں کے ذمہ دار وہ حضرات سے پوچھ رہے تھے اب ہم کتنا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ تو حضرات نے فرمایا کہ مختلف ملکوں کی مختلف صورتحال ہے، یہ کووڈ کے فوراً بعد کا قصہ بتا رہا ہوں۔ مختلف جگہوں کی مختلف صورتحال ہے، جہاں جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو۔ تو اس کی مثال دی ملکوں والوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہر روڈ پر اور ہائی وے پر اسپیڈ لمٹ ہوتی ہے، یہاں 60 کلومیٹر چلاؤ یا 80 کلومیٹر چلاؤ، تو ہر روڈ پر اسپیڈ لمٹ ہوتی ہے کہ یہاں کتنی تیز چلا سکتے ہو، تو بھائی جتنی لمٹ ہے اتنا چلاؤ۔ جب ہم نے یہ کہا تو ہمارے ایک امریکہ کے لقمان صاحب، اللہ بڑی رحمت کرے، چند مہینوں پہلے انتقال ہوا ان کا، بالکل ابتدائی کے لوگوں میں تھے لقمان عبدالعلیم، یہ افرو امریکن، جو امریکہ میں کالے لوگ رہتے ہیں وہ ان میں سے تھے یہ، اور بالکل ابتدائی کے لوگوں میں سے، اور آخر تک چلتے رہے۔ انہوں نے جب یہ ہم نے کہا کہ بھائی جتنی تمہاری اسپیڈ لمٹ ہے اتنا چلاؤ، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے امریکہ میں جتنی اسپیڈ لمٹ ہے اس سے اگر کوئی کم چلاتا ہے تو اس کو بھی جرمانہ ہوتا ہے۔ جو اسپیڈ لمٹ ہے اس سے اگر کوئی کم چلاتا ہے تو اس پر جرمانہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی لقمان، اسپیڈ لمٹ تک چلانا تو سمجھ میں آتا ہے، کم چلانے پر جرمانہ کس لیے ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ کم چلانے پر جرمانہ اس لیے ہے کہ یہ پیچھے والوں کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا ہے، روڈ بلاک کر رہا ہے، یہ آگے بڑھے گا تو پیچھے والا بھی آگے بڑھے گا، تو کیوں تو نے اسپیڈ کم چلا کے لوگوں کے راستہ بلاک کیا، لاؤ فائن دو، جرمانہ۔ تو بھائی لقمان کہنے لگے کہ ہم تبلیغ والے جتنی لمٹ ہے اگر اس سے کم چلائیں گے تو اللہ کے ہاں جرمانہ لگا ہوگا، کہ تم اتنا چلا سکتے تھے کیوں نہیں چلایا، تو ہمیں بھی جرمانہ دینا ہوگا۔ تو بھائی کئی مسجدوں میں کام نہیں ہے، چند ساتھی کہیں نہ کہیں ڈھونڈتے ہیں، کسی ٹھکانے پر ڈھونڈ کے 3 اعمال روز کے کرتے ہیں، وہ اسی ٹھکانے سے محلے کی طلبہ کی فیل بناؤ۔ بھائی مسجد میں عمل کرنے سے منع کیا ہے، محلے میں پھر کے ملاقاتیں کرنے اور ان کو دعوت دینے اور ان کو سمجھانے سے کس نے منع کیا ہے؟ تھوڑی سی ذرا سی کوئی ایسی بات آتی ہے کہ اتنے پست ہمت ہو کے ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ پھر ہاتھ پر ڈال دیتے ہیں۔ پست ہمتی منع کی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من، حدیث کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، من العجز والکسل، کسل کو کیا کہیں گے؟ سستی، کاہلی، اس سے تو پناہ مانگی گئی ہے حدیث میں، اللہم انی اعوذ، مسلم دعاؤں میں اللہم انی اعوذ بک من العجز
القسم کیوں نہیں کیا؟ بے ہمتی من العجز کیوں نہیں کیا؟ قسم. تو جو جتنا کر سکتا ہے اگر اتنا وہ نہیں کرے گا تو اسی امریکہ والے کی مثال کہ جتنی اسپیڈ چلا سکتے تھے کیوں نہیں چلایا، لاؤ جرمانہ دو. تو ہم تبلیغ والوں کو جرمانہ دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ کیوں نہیں چلایا جتنا چلا سکتے تھے. تو کہیں کیا ٹھکانا ہے وہاں سے بس فیض بناؤ. تو یہ پہلی بات ہے، ہر مسجد کی جماعت اپنے ماحول میں یا اپنے محلے میں جو طلبہ ہیں ان کی فہرست بنائے. وہ کس کلاس میں پڑھتے ہیں آگے لکھے کہ وہ کس کلاس میں پڑھتے ہیں، اور ایک عصری طلبہ کی چھٹیوں کا کیلنڈر بنائے کہ کس کس مہینے میں کون سی چھٹیاں مل رہی ہیں. کبھی 3 دن ملتی ہے، کبھی 5 دن، کبھی ہفتہ، یہ سب چھٹیاں ملتی ہیں. اگر آپ اور مزید سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیرلا والوں نے اپنے کیرلا کا کیلنڈر بنایا ہے، پورے سال میں کس مہینے میں کتنے دن طلبہ کی چھٹیاں ہیں ان سے لے لیجیے اگر آپ نمونہ چاہتے ہیں. تو اصلی طلبہ کی فہرست بنانا ان کے کلاس کے ساتھ، اور ان کی چھٹیوں کا کیلنڈر بنا کر چھٹیوں سے پہلے ان کی تشکیلیں کرنا اور ان کی جماعتیں بنانا. پروفیشنلز کی چھٹیاں طلبہ کی چھٹیوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں عام طور پر. جو ان کی چھٹیاں ہیں وہی ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں. تو یہ طلبہ کے ساتھ پروفیشنلز کو بھی ان جماعتوں میں جوڑا جا سکتا ہے. اور ایک تو مسجد کی جماعت کے ساتھی بھی ان کے ساتھ جوڑے جائیں تاکہ ان سے مناسبت تعلق پیدا ہو جائے اور آگے ان کو کام میں جوڑ سکیں وہ اپنی مسجد کے. یہ ایک بات ہو گئی ہے. ایک بات، 5 باتیں ہیں. دوسری بات ہے ہر مسجد والے اپنے پرانے ساتھیوں کی 3 چلے کا مہینہ اور تاریخ طے کر کے ان کے ساتھ جماعت بنائیں. کہ کون سے مہینے میں نکلیں گے؟ یہ کون سا ہے؟ نومبر ہے، دسمبر میں، جنوری میں، مارچ میں، کب لگائیں گے چلا؟ 4 مہینے. پھر ان کے ساتھ جماعت بنائیں. یہ اگر ابھی مسجد کی سطح پر نہیں ہو سکتا تو اس کو آپ حلقے کی سطح پر، شہر کی سطح پر، جو بھی سطح پر آپ کر سکتے ہیں اس کو شروع کیجیے. کل انہوں نے بتایا تھا مولوی فرید صاحب نے کہ پہلے ہم نے صوبے کی سطح پر کیا، پھر ہم نے ضلع کی سطح پر کیا، اور ہم کا کام بڑھ گیا، پھر ہم مسجد کی سطح پر آ گئے. جو اصل سطح ہے ہماری. تو کچھ تو شروع کریں ہم. 2 باتیں. تیسری بات، حج میں جانے والوں سے ملاقاتیں کریں، ضلع کی سطح پر ان کا جوڑ کریں. ایک جہاز میں 300-250 آدمی ہوتے ہیں، اس میں 10-15 ہوتے ہیں 3 چلے لگے ہوئے. وہ سب ایک جہاز میں جا رہے ہیں 250-300، اس میں 10-15 چیلا لگائے ہوئے، 3 چلے لگائے ہوئے ہیں. یہ تو اپنا وقت دے چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی تشکیل پر. یہ اپنا وقت دے چکے ہیں. ان کی جماعت بنا دیجیے. وقت تو دے چکے ہیں بھائی، ان کی جماعت بنا دیجیے. اور جماعت بنا کر ان کو سمجھائیے کہ حاجیوں میں کیسے محنت ہوتی ہے. پھر ان کو بتائیے آپ کے ساتھ 300 حاجی چڑھ رہے ہیں، کہ 300 آپ کے ساتھی ہیں اور یہ رہتے ہیں ایک عمارت میں. 300 آدمی جو جاتے ہیں ایک جہاز میں، ان کو ٹھہرایا بھی جاتا ہے ایک ہی عمارت میں. شروع میں تو شوق ہوتا ہے، فجر کی نماز سے عشاء کی نماز تک حرم میں جا کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد جب حج ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ہو گیا فریضہ 5واں پورا ہو. ان کو سمجھاؤ دیکھو تمہاری عمارت میں نماز کی جگہ ہے، ہاں جڑو، حرم میں جاؤ. نہیں پہلی پہلا درجہ نہیں جا سکے اپنی تمہاری عمارت میں، ہر عمارت میں نماز کی جگہ ہوتی ہے، وہاں جڑو. تو یہ
بڑا مجمع ملتا ہے جو خالی ذہن ہوتا ہے، خالی وقت ہے، عبادت ہی کے لیے گئے ہیں، تو یہ حاجیوں نے ان کو سمجھایا جائے کام کو. حلقے کی کمزور مسجدوں کو مضبوط مسجدوں سے جوڑا جائے. یہ جو ماہانہ مشورہ ہوتا ہے، ماہانہ مشورے کی غرض ہی یہی ہے. ماہانہ مشورے ہر ضلع میں ہوتے ہیں، اور نہیں ہوتے ہیں تو ہونے چاہیے. چند گھنٹے کے لیے ضلع والے جڑے ماہانہ مشورہ. ارے بھائی دنیا بھر میں چالو ہو گیا، ساری دنیا میں چل رہا ہے، تو اس کا مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اس حلقے کی ساری مسجدوں کی خیر خبر رکھی جائے، اور مضبوط مسجدوں کو کمزور مسجدوں سے جوڑا جائے، اور مضبوط مسجدیں ان کمزور مسجدوں پر محنت کریں. 3 دن کی جماعتیں وہاں ڈالیں. عام طور پر جماعتوں کی تشکیل کرنے والوں کے ذہن میں چند نام ہوتے ہیں، وہ وہیں بھیجتے ہیں جماعت، اور جماعت والے بھی کہتے ہیں بھائی کہاں جہاں سہولتیں ہیں وہاں بھیجو. مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ درجات بلند کرے، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہمارے ہاں بڑے اہم عرب آئے، تو ان اہم عرب لوگ، ذمہ دار لوگ، انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا ہم کو ایسی جگہ بھیجیے جہاں جا کر ہم تبلیغ کے کام کو سیکھ کر آئیں. جب انہوں نے اپنا مطالبہ رکھا کہ ہم کو ایسی جگہ بھیجیے جہاں جا کے ہم تبلیغ کو سیکھ کر آئیں، تو مولانا کہنے لگے میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو ہمارے ملک میں 2 قسم کے علاقے ہیں. ایک قسم ان علاقوں کی ہے جہاں آپ جاؤ گے تو استقبال کریں گے، او اللہ کے مہمان آ گئے، تمہیں بستر بھی نہیں اٹھانے دیں گے، تمہارا بستر وہ اٹھائیں گے، اور تمہیں کھانا پکانے میں نہیں دیں گے، اور تمہیں پکا پکا کھلائیں گے، تمہارا بیان سننے کے لیے جمع ہوں گے، تشکیل میں نام دیں گے، جماعتیں بنیں گی. ایک قسم یہ علاقوں کی ہے، لیکن وہاں جا کے تمہیں تبلیغ سمجھ میں نہیں آئے گی. مولانا نے یہ فرمایا تھا. میں نے ان عربوں سے یہ کہا کہ دوسری قسم علاقوں کی وہ ہے کہ تم کہیں جاؤ گے تو پوچھیں گی بھی نہیں کہ تم کون ہو، کیوں آئے ہو. بات کرو گے تو سنیں گی بھی نہیں، جمع بھی نہیں ہوں گے، انہیں کھانا وانا نہیں کھلائیں گے، تمہیں پکا کے کھانا پڑے گا. لیکن وہاں جا کے تمہیں تبلیغ آ جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی. بولو کون سے علاقے میں جانا چاہتے ہیں، جو تم کہو گے ہم ویسا رک پڑیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ایسے جگہ بھیجے جہاں ہم کو کام سمجھ میں آئے، تو ہم تو ایسے نہ ہو بھیجا. اور آگے کہنے لگے واقعی نفع ہوا. تو ہماری مضبوط جماعتیں کمزور مسجدوں میں جا کے محنت کریں، جہاں کام نہیں ہے یا کام کمزور ہے. جو قریب ہے وہ مسجد دوسرے کش میں بھی چاہیے، قریب نہیں ہے دور ہے شہروزہ میں چاہیے. کس طرح ان مسجدوں میں محنت کیجیے، اس کی کارگزاری ماہانہ مشورے میں لیجیے. کبھی تو وہ کہیں گے کہ ہمیں چند دن اور محنت کرنے دو، کبھی کہیں گے کہ نہیں بدل دو تو بدل دیجیے، اور مانگے چند میں ایک آدھ مہینہ اور کرنا چاہتے ہیں کرنے دیجیے ان کو، انشاءاللہ کام آہستہ آہستہ اٹھے گا. اور آخری بات یہ ہے کہ صوبے کے ذمہ دار اضلاع میں سفر کر کے ان امور کی تنصیب کریں. یہ لکھے ہوئے بھی آپ کو انشاءاللہ دے دیں گے یاد دہانی کے لیے، اس کا میں نے خلاصہ بیان کیا ہے. یاد دہانی کے لیے یہ لکھا ہوا بھی دے دیں گے. تو اب صبح بار بیٹھ کر آپ ترتیب بنائیے کہ اس کی تنفیذ کیسے ہو. ہر مسجد اور محلے والے اپنے طلبہ کی فہرست بنائیں، ان کا کلاس لکھیں، چھٹیوں کا کیلنڈر بنائیں، کب کب ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اور چھٹیوں سے پہلے تشکیل کر کے جماعتیں بنائیں. پروفیشنل بھی اسی عام طور پر ان کی چھٹی ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اسی وقت پہ ہوتی ہے، ان کو تشکیل کر کے ان کے ساتھ جوڑیں، مسجد کے ان کو ساتھی ان کے ساتھ جوڑیں، تاکہ اس مسجد سے ان کا ربط ہو جائے. ربط مسجد کی در و دیوار سے بھی ہوتا ہے، مسجد کے اندر کام کرنے والوں سے بھی ہوتا ہے.
اور حج میں اور چلے کے لیے مہینہ تاریخ طے کر کے اس کو سامنے رکھ کر تشکیلیں کر کے جمانے والے ہیں، اور حاجیوں پر محنت. جو مساجد میں کام کمزور ہے یا نہیں ہے، ان کو ان مساجد سے جوڑنا جن میں کام مضبوط ہے، اور ہر ماہانہ مشورے میں ان کی کارگزاری لینا.